یہ جو آیت آپ کی گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد ربانی ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ دراصل جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، بنیادی طور پہ اسی داخلے کی مختلف شرائط، ضروریات اور مشقیں ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ آرمڈ فورسز کے ساتھ منسلک رہے ہیں یا ہیں، وہ یہ جانتے ہیں اس میں ایک دورانیہ ہوتا ہے جس کو روٹی کا دورانیہ کہتے ہیں، ٹریننگ کا دورانیہ۔ وہ جو ٹریننگ کا دورانیہ ہوتا ہے اس میں سے اس لیے گزارا جاتا ہے تاکہ آنے والے ادوار میں وہ شخص اسی ٹریننگ کے زیر تحت اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکے۔ اس میں جو جو کچھ بتایا گیا ہے، جو جو کچھ دکھایا گیا ہے، جو جو کچھ سکھایا گیا ہے، اسی کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دے۔ معنی ہی یہ جو ادخلوا فی السلم کا دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس داخلے کا جو فارم ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو شرائط ہیں، مختلف اس کی جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کو، ان واجبات کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے عنوانات سے معمول کیا گیا ہے۔ یہ مختلف کیفیات کی علامتیں ہیں، مختلف حالتوں کا آئینہ دار ہے، جن سے گزر کے ایک سالک، ایک صاحب ایمان، صاحب منزل ہوتا ہے۔ یہ خود مقصود نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ بات پیش نظر رکھیے کہ جو خود مقصود ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی کیفیت، کوئی حالت، کوئی وقت ایسا گزرے کہ محبت معطل ہو جائے، محبوب کا محبوب ہونا منسوخ ہو جائے۔ یہ نہ ایک لمحے کے لیے روا ہے اور نہ اس کی گنجائش۔ محبوب ہر آن محبوب، اور محبت کی جو کیفیت ہے اس کے مختلف منازل ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جب کسی کے ساتھ محبوب لگنے کے بعد ایک کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو رجحان کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر پیار آنا شروع ہوتا ہے، پھر ہمارا دل جو ہے اس کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو ہمیں محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی کیفیات ہیں، ان کیفیات کے اندر جو محب ہے وہ محبوب کے علاوہ زندگی گزارنے کا تصور رکھتا ہے، وہ اس کے علاوہ زندگی اس کی قائم رہتی ہے۔ لیکن پھر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جب وہ عشق میں مبتلا ہو، اور عشق کی جو کیفیت ہے اس کے متعلق حکماء اور عرفاء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ العشق نارن یحرق ما سوی محبوب، عشق وہ آگ ہے جو سوائے محبوب کے ہر چیز کو خاکستر کر دیتی۔ یہ ہمارے ہاں ایک بیل ہے، آپ نے اکثر سڑکوں کے اوپر اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، پیلے رنگ کی ہوتی ہے، جڑ دار، اس کی جڑ ویسے نہیں ہوتی، پتا بھی نہیں ہوتا،
امبر بیل بھی ہمارے یہاں اسے کہا جاتا ہے، اور گھاس بیل بھی کہتے ہیں، وہ جس درخت کے اوپر چڑھ جائے اس درخت کے اوپر وہ غالب آ جائے. اس کے اسی غالب آنے کی وجہ سے اس سے لفظ عشق نکلا ہے، کیونکہ مختلف زبانوں میں اس بیل کو عشق کہتے ہیں. چونکہ اس کی یہ علامت ہے کہ وہ جس چیز کے اوپر چڑھتی ہے پھر وہ مغلوب نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ عشق کبھی بھی مغلوب نہیں رہا. عشق مغلوب رہ نہیں سکتا، عشق ہمیشہ غالب آتا. جس کے اوپر غالب آتا ہے اسے مغلوب کر. ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس درخت کو بالکل نابود کر دیتی، درخت کی اپنی کیفیت جو ہے وہ مفقود ہو جاتی، بالآخر معدوم ہو جاتی. وہی نظر آتی ہے، اسی کے رنگ ہوتا ہے. درخت چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، لیکن جب اس عشق کا رنگ غالب آتا ہے تو پھر اسی کا ہی رنگ نظر آتا ہے، اسی کی ہی جلوہ گری نظر آتی ہے. اس کو عشق کہتے ہیں. اچھا دیکھیے، قرآن کریم نے لفظ عشق کی اصطلاح تو استعمال نہیں کی، لیکن اس کے مترادف اور اس کے بعین ایک اصطلاح استعمال کی. میرا وہ موضوع بحث نہیں ہے فی الحال گفتگو کا، وہ ہے اصطلاح مودت کی. یعنی ایک طرف محبت ہے اور ایک طرف مودت ہے. ہمارے ہاں بہت معروف شخصیت مفسرین اور علماء میں علامہ سرخسی نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ باب باندھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ محبت کی کیفیت کا اگر تم مشاہدہ کرنا چاہو تو مینڈک کو دیکھو، اور اگر مودت جو کہ مطلوب ہے اس کا مشاہدہ کرنا چاہو تو پھر تم مچھلی کا مشاہدہ کرو. اب دیکھیے، دونوں جاندار پانی کے جاندار، دونوں کا تعلق پانی کے ساتھ، دونوں پانی میں خوش رہتے ہیں، دونوں پانی کی طرف لپکتے ہیں. لیکن مینڈک پانی کے علاوہ اور پانی کے سوا بھی زندہ رہ سکتا ہے. یہ محبت کی کیفیت. آپ کو محبت ہوتی ہے کسی کے ساتھ، لیکن اس کی محبت آپ پہ غالب نہیں ہوتی. آپ اپنی جان سے بڑھ کے اسے عزیز نہیں رکھتے. محبت ہوتی لیکن اس کے بغیر بھی آپ زندہ ہوتے، اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی کی رمق باقی رہتی ہے اور زندگی کا تصور قائم رہتا ہے، سانس کی ڈور چلتی رہتی ہے. یہ محبت. آگے علامہ سرخسی لکھتے ہیں کہ لیکن جو مچھلی ہے وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اس کے ہاں زندگی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا. اس کی جو کیفیت ہے اس کو مودت کہتے ہیں، جو کہ دین کے ہاں مطلوب. یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ. چنانچہ یہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں یہ بنیادی طور پہ رندروٹی. کچھ چیزوں کا تعلق سائنس کے ساتھ، طب کے ساتھ بھی اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو آپ حیران رہ جائیں. ہمارا جو ڈی این اے ہوتا ہے اس کے اثرات ہماری طبیعتوں کے اوپر 10 نسلوں تک باقی رہتے ہیں. ڈی این اے کی وجہ سے ہمارے جینز کے اندر جو عادات ڈیولپ ہوتی ہیں، جو عادات پنپتی ہیں، ان کے اثرات 10 نسلوں تک جاتے ہیں. اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ وہ ہوا میں کہی گئی. وہ زبان زد عام ہے، وہ کچھ شعراء نے کہی ہیں، کچھ ادباء نے کہی ہیں، کچھ فقراء نے کہی ہیں، لیکن وہ باتیں تجربات کی کسوٹی پہ پایہ ثبوت تک پہنچ رہی. یہ بات آپ نے اکثر درویشوں سے سنی ہوگی کہ فقیری کے اثرات تو 7 نسلوں تک جاتے ہیں. درویشی کے اثرات 7 نسلوں تک جاتے ہیں، باینے ہی بدماشی کے اثرات جاتے ہیں. اسی لیے رزق حلال کو لازم قرار دیا گیا. ایسے رزق کے نتیجہ میں جو اولاد پنپے گی، کہ جو رزق حلال ذرائع سے اکٹھا نہ کیا گیا ہوگا، اس اولاد کے اوپر اس کے اثرات ہوتے.
وہ ایک بہت اللہ والے تھے، ان کی زوجہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، بیٹا آیا ان کا، انہوں نے کسی کام کے لیے اسے مخاطب کیا تو اس نے آگے سے بدتمیزی کے ساتھ جواب دیا۔ ان کی زوجہ بڑی حیران ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اتنے متقی ہیں، متبع سنت ہیں، صاحب تقوی ہیں، صاحب الہیت ہیں، تو یہ جو بچہ ہے اس کے اوپر اثرات کس کے ہوئے؟ وہ مسکرائے، اور اب میں یہاں اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا کیونکہ اسٹیج جو ہے، یہ جو ممبر ہے، اس کا تقدس ایک خاص گفتگو کے لیول کا تقاضا کرتا ہے، آداب کا، حدود کا تقاضا کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بچہ جب پیدا ہونے والا ہوا اس رات تمہیں یاد ہے کھانا کہاں سے آیا تھا؟ خاتون خانہ نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کھانا جس گھر سے آیا تھا ان کے ذرائع حلال نہیں، ان ذرائع کی وجہ کے اثرات تمہاری سلب پہ ہوئے اور ان اثرات کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئے۔ یہ رزق حلال اس کے اثرات ہیں، جس طرح رزق کے اثرات ہیں اسی طرح آپ کے کردار اور اعمال کے بھی اثرات۔ وہ بچہ جو پنپتا ہے ماں کی کوکھ میں، اس کی ماں کا کردار کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ اقبال باوجود اس کے کہ وہ ایک بڑی شخصیت ہے، لیکن بڑی شخصیات کے بالمقابل ان کی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح سورج کے سامنے چراغ رکھتی ہے۔ اس کے باوجود ان کی والدہ خود روایت کرتی ہیں کہ اقبال جب دودھ پیتے تھے تو کسی بیماری کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو گیا، تو اقبال کے والد نے کہا کہ میں دودھ خود لے کے آیا کروں گا، تو والدہ نے انکار کر دیا۔ اپنی کمائی سے جو سود کاٹ کاٹ کے انہوں نے جوڑ رکھی تھی اس سے انہوں نے بکری خریدی اور خود جا کے جنگل سے گھاس پھوس لے کے آتی تھی اور اس بکری کو کھلاتی اور اس کا دودھ دے کے اپنے بیٹے اقبال کو کھلاتی۔ پھر اس دودھ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی زبان سے پھر عرفان اور حکمت کے چشمے پھوٹتے۔ اولاد کے اوپر اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں، ہمارے کردار، ہماری خوراک۔ اسی لیے دین پورے کا پورا طہارت ہے۔ دین کی ابتدا بھی انما الاعمال بالنیات، اس کی ابتدا بھی الطہور و شطر الایمان ہے اور اس کی انتہا بھی الطہور و نصف الایمان ہے۔ دین ہے ہی بنیادی طور پہ طہارت روحانی، طہارت دماغی، طہارت نیت اور طہارت جسمانی کا نام۔ دین کو مطلوب ہی یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ بھی مطہر رہیں، آپ کا قلب بھی ہر علائش سے پاک رہے، اور اسی طہارت کے لیے یہ تمام پریکٹس ہے جس سے ہمیں گزارا جاتا ہے۔ میں پھر اس موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ جس طرح ڈی این اے کے اثرات 10 نسلوں تک جاتے ہیں، اسی طرح طبی طور پہ اور طبعی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں اب پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہیں جن کے ہماری طبیعت کے اوپر اثرات ہیں۔ مثلا فاسٹنگ، جس کو ہم جدید زبان میں کہتے ہیں، اسلام اس کے لیے روزہ کی اصطلاح استعمال فرماتا ہے، صوم کی اصطلاح استعمال فرماتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کسی نیوٹریشنسٹ سے آپ پوچھئے تو وہ آپ کو کہے گا کہ 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد کم از کم آپ کو 1 دن بھوکا رہنا چاہیے تاکہ آپ کے اندر جو علائشیں پیدا ہو گئی ہیں ان کا اخراج ہو سکے۔ اب یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ 10 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 1 دن بھوکا رہا جائے۔ سر دست میں یہ عرض کر دوں کہ قدیم اطباء کا یہ وتیرہ اور طریقہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی مریض ایسا آتا جو کسی مرض مزمنہ کا شکار ہوتا، کسی ایسی مرض کا شکار ہوتا کہ جو بہت دیر سے ہو اور اس کا علاج نہ ہو پاتا، تو وہ اسے سب سے پہلے کہتے کہ تم بھوکے رہو کچھ عرصے، اور اس کو ایسی دوائی دی جاتی کہ جس کی وجہ سے اس کو موشن لگ جاتا تاکہ اندر سے صفائی ہو سکے۔
وہ معروف روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک صحابی نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کسی فرد کا پیٹ خراب ہے، اس کو پیچس لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جا کے اس کو شہد پلاؤ۔ شہد پلایا تو وہ اب وہی صحابی حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا اور پلاؤ۔ انہوں نے جا کے اور پلایا اور پھر کچھ دیر بعد وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچس اور بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا اور پلاؤ۔ وہ پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ اور بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان سچا ہے اور تمہارے اس مریض کا پیٹ جھوٹا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب تک اس کے اندر سے وہ غلاظت اور علائش کا اخراج نہیں ہوگا تب تک اس کا علاج نہیں ہوگا۔ یہ علاج کی کلید ہے، یہ بنیاد ہے۔ ہماری جو طب یونانی ہے، نیچروپیتھی ہے، اس کی بھی یہی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو بہت سادہ مثال دیتا ہوں۔ آپ کو نزلہ زکام ہو جائے، آپ جوشاندہ کا استعمال کیجئے تو وہ ایک دفعہ نزلہ زکام بڑھ جائے گا، وہ پانی کی طرح بہنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ نزلہ زکام ہوتا کب ہے؟ آپ کے جو سینسر لگے ہوئے ہیں ENT کے اندر، یہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اس ریئیکشن کی وجہ سے وہ وہاں فضلات جمع ہوتے ہیں، اس ریئیکشن کی وجہ سے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو ان کو وہاں جلایا جائے، وہ مزید علائش کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ جب آپ، میں کسی پیتھی کو یہاں پہ ریجیکٹ نہیں کر رہا، کسی پہ تنقید بھی مقصود نہیں، جب آپ وہاں پہ ایلوپیتھی کی میڈیسن استعمال کریں گے تو اس کے نتیجہ میں وہ انگریزی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ نزلہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج کیا جائے تو یہ 7 دن میں ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر علاج نہ کیا جائے تو 1 ہفتہ میں ٹھیک ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ جبکہ میرا یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ نزلے کا علاج کیا جائے تو یہ 14 دن میں ٹھیک ہوتا ہے، یہ مزید خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، ناک آپ کی بند ہو جاتی ہے۔ جبکہ آپ دیسی طریقہ علاج جب اختیار کرتے ہیں، اس سے وہ آپ کی بیماری کو ایک دفعہ شدید کرتا ہے، وہ بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو علائشیں اور قدورتیں ہیں وہ تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی بنیاد وہی حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو بول دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو وہ پلایا جائے تاکہ وہ اس کے اندر سے وہ قدورت اور علائش نکلے۔ یہ جو پریکٹس ہوتی ہے اسلام کی، یہ دراصل لطافت کو کثافت کے پیرایا میں بیان کیا، لطیف چیزوں کو، لطیف کیفیات کو، لطیف اعمال کو کثافت کے پیرایا میں بیان کیا گیا۔ جس طرح غالب کہتے ہیں کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ یہ لطیف کیفیات ہیں۔ اچھا، اب وہ طبہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ 10 دن کے بعد آپ کو 1 دن بھوکا رہنا چاہیے۔ اب 30 روزے ہیں، ان کو ذرا ضرب دے کے دیکھیے، 365 دنوں قریب قریب وہی عدد نکلتا ہے۔ اور فقیر نے جب اس کے اوپر مزید تحقیق کی تو اطباء یہ کہتے ہیں، ماہرین جو طبیب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ متواتر 30 دن رکھو گے تو وہ جو اوپر 65 دن ہے ان کا عدد بھی اس کے بالکل مساوی ہو جائے گا اور پورا ہو جائے گا۔ اسلام کے ہر رکن میں حکمت ہے۔ میں یہاں پہ بعض صوفی منش احباب کے لیے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو نقد کرتے ہیں، مثلا دیکھیے، اسلام ایز اے ہول نہیں کرتا، اپنے سالک کو ایز اے ہول نہیں کرتا، سپلی آ جاتی ہے۔ وہاں تو ایز اے ہول ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا۔ یہاں آپ اسلام کے ساتھ جڑنے کے بعد اس کے ارکان کو کسی درجہ پہ بھی ادا کیجیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نماز کو اس کے پورے خصوصیات اور صفات کے ساتھ نہیں ادا کریں گے تو یقیناً آپ کو وہ معراج حاصل نہیں ہوگا جو کہ مقصود ہے۔ صلاۃ و معراج حاصل نہیں ہوگا آپ کو۔ وہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو شہود ہے نماز میں، وہ ادا تو نہیں ہوگا، لیکن بیکار پھر بھی نہیں ہوگا۔ جس کو آپ کہتے ہیں نا دکھاوے کی نماز، اس سے آپ کو روحانی طور پہ تو کوئی آسودگی نہیں ہوگی، لیکن جسمانی فائدہ ہوگا۔ آپ حکیم بقرات کو اٹھا کے دیکھیں،
حکیم بقرات کا رسالہ کبریہ اٹھا کے دیکھیے، حکیم جالینوس کو دیکھیے، حکیم بو علی سینا کو دیکھیے، حکیم کرشی کو دیکھیے. یہ کرشی وہ عرب والے، یہ ہمارے والے ان کی بات نہیں، انہی کے نام پہ انہوں نے اپنا نام کرشی رکھا. ان کو دیکھیے. یونان کے اطباء دماغی امراض کے مریض کے علاج کے لیے اسے کہتے تھے طویل سجدے کرواؤ. جب وہ طویل سجدے میں جائے گا دوران خون جو ہے وہ دماغ کی طرف بڑھے. گینٹیا کے مریضوں کو اطباء کہتے تھے کہ انہیں کہو کہ طویل رکوع کرے. آپ دیکھیے اسی لیے فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ جھوٹی ہے، دکھاوے کے لیے ہو، جیسی بھی ہو، لیکن حاضری ضرور لگائے، نماز ضرور پڑھے. وہ آپ کو قرب، وہ اتصال، وہ وصال اللہ کی کیفیت نہ بھی حاصل ہوئی، یہ دکھاوے کے درجے پہ بھی بیکار نہیں، آپ کو پھر بھی فائدہ ہوگا. روزہ اس کی جو حقیقت ہے وہ تقوی ہے، جس پہ متعدد مجالس ہو چکی ہیں. اگر وہ کیفیت نہ بھی حاصل ہوئی تو کم از کم جو آپ بھوکے رہیں گے اس کے نتیجے میں آپ کے جسم کو فائدہ ہوگا. اگر آپ اس کو پوری لزومات کے ساتھ، پوری صفات اور خصوصیات کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو روحانی کیفیت وہ حاصل ہوگی کہ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو اس کو طبی طور پہ، طبعی طور پہ اس وقت ہوتی ہے جب افطار کا وقت ہوتا ہے کہ اب افطار ہونے والا ہے، اور آپ فرماتے ہیں دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اسے دیدار الہی عطا ہو. اس درجے پہ نہ بھی پہنچ پائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح منہ بند کیا اور شام تک منہ بند رکھا اور وہ چگلی سے، بددیانتی سے، جھوٹ سے باز نہ آیا تو اللہ کے ہاں اس کے اس روزے کا کچھ لینا نہیں. لیکن ایک دوسری روایت، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے. جس طرح دیکھیں پیسے کی زکوٰۃ، فصل کی زکوٰۃ عشر ہے، یہ عشر بھی زکوٰۃ ہی ہے، یہ فصل کی زکوٰۃ ہے، مال مویشی کی زکوٰۃ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تمہارے بدن کی زکوٰۃ ہے، تمہارے جسم کی زکوٰۃ ہے، اس کو نکلنا چاہیے. کم از کم آپ اپنے وجود کی زکوٰۃ تو ادا کریں. اس پریکٹس سے گزارنے کا جو مطمع نظر ہے، جو مقصود ہے، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تمہارا جسم بھی صالح ہو جائے، تمہاری نیت بھی صالح ہو جائے، تمہاری روح بھی مطہر ہو جائے اور پاکیزہ ہو جائے، تاکہ اللہ کا جو نور ہے اس کی جلوہ گری تمہارے اندر ہو جائے. اس کا نور داخل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ خارج بھی نہیں ہوتا، وہ تمہارے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن قریب ہونے کے باوجود اس کا دیدار کرنے کے لیے تو شیشے کا صاف ہونا ضروری ہے. دیکھیے غلیظ آئینہ ہو، اس غلیظ آئینہ کے سامنے جا کے آپ کھڑے ہو جائیں تو جتنا مرضی اتصال ہو آپ کا اس آئینے کے ساتھ، آپ کو اپنا چہرہ اس آئینے میں کبھی بھی نظر نہیں آتا. اللہ تو اتنا ہمارے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اس شدت قرب نے اسے بعید کر دیا. یہ فلسفہ اور منطق کا اصول ہے کہ جو چیز شدید ترین اقرب ہوگی وہ بعید ہو جاتی، وہ دور ہو جاتی. آپ اخبار کو، کسی کتاب کو فاصلہ دے کے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے، آپ کو وہ نظر آ جائے گی. لیکن اسی کتاب کو، اسی اخبار کو آنکھوں کے اوپر چسپاں کر دیجئے، آپ ایک حرف بھی نہیں دیکھ پائیں. حالانکہ کتنا شدت قرب ہے، لیکن اس شدت قرب نے حجاب کھڑا کر دیا، اس شدت قرب نے بوجھ پیدا کر دیا. تو یہ جو اللہ کا ہمیں نظارہ نہیں ہوتا، اللہ کا مشاہدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ دور ہے، وہ بعید ہے. دراصل ہم دور ہیں. ہم اس انی جاعل فی الارض خلیفہ ونفخت فیہ من روحی کے منصب سے خود محجوب ہیں. اس کو صاف کرنے کے لیے یہ ساری پریکٹس ہے. تمہیں روزے سے گزارا گیا، تمہیں نماز سے گزارا گیا،
اور دیکھیے آپ نے کبھی بچے کا مشاہدہ کیا ہوگا، بچے کو ایک بات ایک ہی بار میں سمجھ نہیں آتی، اسے ایک دفعہ کہنا پڑتا ہے، پھر دوبارہ دہرانا پڑتا ہے، پھر بار بار دہرانا پڑتا ہے، پھر یاد دہانی کروانی پڑتی ہے۔ بس سمجھ لیجئے کہ جب انسان منازل سلوک میں ابھی عہد بلوغت تک نہیں پہنچا ہوتا تو اسے بار بار اذان دے کے بلاوا، اسے بار بار یاد کروایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ اب اس مفہوم کی متعدد روایات ہیں جن کا مفہوم اگر اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو پتہ تو تب چلتا ہے۔ مثلا ایک اور روایت ہے، ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ میں اپنی عادات نہیں چھوڑوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، اپنی بری عادات بھی نہیں چھوڑوں گا، چوری بھی کروں گا اور میں جھوٹ بھی بولوں گا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ جا تجھے اجازت ہے، وہ بھی کرتا رہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ وہ چلا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہوا؟ نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ آپ نے تبسم فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک چیز غالب آ جائے گی، یا وہ عادات نماز چھڑا دیں گی اور یا نماز ان عادات کو چھڑا دیں گی، ایک چیز غالب آ جائے گی۔ یہ ہے نماز کی قبولیت، ان الصلاۃ تنہی، کہ آپ کو فحشاء اور منکر سے وہ روک دے، یہ نماز کی قبولیت ہے۔ لیکن کم از کم بھی اس کی قبولیت کی یہ سند ہے کہ جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی، تو آپ نے فرمایا ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کی توفیق عطا فرما دی جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری پہلی نماز تمہاری پہلی نماز قبول ہوئی ہے، تو تمہیں دوبارہ بلاوا ہے۔ لیکن بچہ جو ہے اس کو بار بار سکھانا پڑتا ہے، بچہ جو ہے اس کو بار بار دکھانا پڑتا ہے، اسے سمجھانا پڑتا ہے، یاد دہانی ٹوکنا پڑتا ہے۔ لیکن جو اہل اللہ ہے ان کی کیفیت یہ نہیں قرآن نے بیان کی۔ پہلی تو بات ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں ہے۔ یہ جو پڑھنا ہے یہ تو نقل ہے، اس کی کاپی ہے تاکہ تم پڑھ پڑھ کے قائم کے مقام پہ پہنچ جاؤ۔ اور جب نماز قائم ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ ہر وقت یاد الہی میں مستغرق ہیں، سوتے بھی، جاگتے بھی، چلتے بھی، اٹھتے بھی اور بیٹھتے بھی۔ اب دیکھیے یہ وہ کیفیت ہے جس کی طرف سلطان صاحب علیہ رحمہ نے اشارہ کیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لمحہ غفلت میں گزرتا ہے اس کو تو ایک سالک کفر کر ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر کی کیفیت ہے۔ اب یاد الہی کا انسان پہ غالب آ جانا، وہ شخص پھر سراپا نماز بن جاتا ہے۔ وہ کیفیت کہ جس میں صوفیاء نے اس روایت کو جا بجا اپنے کشف کی بنیاد پہ درج کیا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم اطہر میں ایک تیر پیوست ہو گیا، صحابہ اس کو کھینچ رہے تھے، وہ تیر نکل نہیں رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عرض کی گئی تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا علی جب سجدے کی کیفیت میں ہوگا تب نکال۔ اب یہ وہ کیفیت ہے جس کو قرآن کہتا ہے وسجد وقت۔ اب دیکھنا سجدہ دیکھنا ہو تو یا پھر علی کا سجدہ دیکھو یا پھر حسین کا سجدہ، سراپا سجدہ، سراپا نماز یہ ہوتی ہے جب نماز قائم ہوتی ہے تو اس کا پورا وجود نماز بن جاتا ہے، وسجد وقت۔ اور جب آپ نماز کی کیفیت میں گئے تو صحابہ نے اس تیر کو نکالا تو وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جب ہم نے آپ کے جسم اطہر سے تیر نکالنے کی کوشش کی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جس طرح پتھر میں سے ہم تیر نکال رہے ہیں، اور جب آپ نماز کے سجدے میں گرے تو اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح ہم مکھن سے باہر ہیں، تو کیفیت ہی تبدیل ہو گئی۔ بعض بزرگوں کے متعلق اور بعض صحابہ کے متعلق یہ روایت آئی ہے کہ نماز میں ان کے سینے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ گویا جس طرح ہانڈی پک رہی ہے، ابل رہی ہے اور جل رہی ہے۔
اللہ کے ذکر میں جو خشیت کی کیفیت ہے وہ مطلوب ہے. اور جب سالک ان منازل کی طرف ملتفت ہوتا ہے، جس طرح میں نے ابتداً کہا کہ رجحان، پیار، پھر محبت، پھر عشق، یہ ارکان اسلام بنیادی طور پہ محبت کا سفر ہے. یہ محبت سے عشق کی طرف کا سفر ہے. یہ دراصل فنا کا سفر ہے، مقام اللہ کی طرف سفر ہے. اور مطلوب یہ ہے کہ تمہارا وجود، تمہاری رائے، تمہاری رضا، تمہاری انا، ہر چیز تحت ایک ہو جائے. کبھی غور کیے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اللہ تک تمہارا خون پہنچتا ہے. اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یہاں تقوی سے مراد کیا ہے کہ اللہ کو مطلوب تمہاری انا کی قربانی ہے، تمہارے کبر کی قربانی ہے، تمہارے اسٹیٹس کی قربانی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کایا کو تو پلٹ دیا ہے. وہ جو سردار تھے وہ غلاموں کی جوتیوں میں بیٹھے تھے، اور جو غلام تھے انہیں وہی آقا جو کسی زمانہ میں تھے انہیں وہ آقا اور سردار کہہ کے بلاتے. وہ جن کا بیٹھنا مجالس میں ناگواری کا باعث بنتا تھا، ان کی کیفیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت نے یہ کر دیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلال جب چلتا ہے تو چلتا زمین پہ ہے لیکن اس کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ چلتا زمین پہ ہے. وہی حضرت عمر حضرت بلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور اپنی آستین کو سمیٹ لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال میرے پاس آ. اور وہی بلال ہیں جن کو حضرت عمر پھر آقا اور سید کہہ کے مخاطب کیا. یہ تبدیلی دراصل ادخلوا فی السلم کافہ ہے، اور اس تبدیلی کی ابتدا ہوتی ہے نماز. یہ رجحان ہے. آپ نماز میں جاتے ہیں، دیکھیے جس طرح آواز آ رہی ہے، جس طرح میں نے ابتداً عرض کیا کہ بچے کو بار بار بتانا پڑتا ہے، اسے دہرانا پڑتا ہے ورنہ وہ بھول جاتا ہے. یہ ہے نماز کی کیفیت. یہ وہ کیفیت ہے جس طرح مینڈک پانی کی طرف جاتا ہے. اچھا دیکھیے، جس طرح میں نے اس گفتگو میں عرض کیا کہ یہ ارکان، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی درجہ پہ بھی آپ کو ایز اے ہول نہیں کریں گے، مطلقاً آپ کو فیل نہیں کریں گے. آپ کسی درجہ پہ دیکھیے، ایک شخص ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، آپ کہتے ہو کہ اسے وہ صلاۃ دائمی کا مقام حاصل نہیں ہوا، اس کی نماز قائم نہیں ہوئی. یہ برائی سے نہیں روکا، لیکن ایک لمحے کے لیے رکیے ذرا. کم از کم جتنی دیر وہ نماز کے اندر موجود ہے اتنی دیر کے لیے تو برائی سے روکا ہوا ہے. پھر بھی روکا تو ہے نا. نماز ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے نتائج آپ کے وجود پہ اس درجہ نافذ ہوتے کہ بعد میں بھی آپ رکے رہتے، مطلقاً رکے رہتے. لیکن مطلقاً نہ بھی رک پائیں تو اتنا تو رکیں کہ فجر والی نماز ظہر تک روکے، ظہر والی عصر تک روکے، عصر والی مغرب تک روکے، اور مغرب والی عشاء تک روکے. اور وہ کیفیت جو صوفیاء کی ہے، وہ تو کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے 40 سال ہو گئے وضو کیے ہوئے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وضو ظاہری کا اعادہ نہیں کیا، نیت کا وضو کیے ہوئے 40 سال ہو گئے اور ٹوٹا. نیت کا وضو. اور یہ جو ملتا ہے شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بارے میں کہ وہ نماز عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کرتے رہے 40 سال یا پوری زندگی، وہاں بھی مراد کچھ اور ہے. وہ میرے منبر کا جو ادب اور حدود تقاضا کرتی ہیں اس کے اندر رہ کے میں یہ عرض کروں گا کہ عشاء سے لے کے فجر کے درمیان میں رات کی جو خلوتیں ہوتی ہیں ان سے احتراز کا وضو تھا جو آپ نے فرمایا میں نے 40. اشارہ میرا سمجھ آیا؟ وہ جو خلوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے،
وہ جو خلوتوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں ان سے احتراز کا وضو تھا، وہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز میں نے 40 سال پڑھی۔ اس کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے۔ اب جب نماز میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو محبت کا، عشق کی منازل کی سمجھو پہلی منزل حاصل ہوگی، لیکن یہ کبھی غالب آ جاتی ہے، کبھی آپ بھول جاتے ہیں، کبھی آپ پھر ملتفت ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو آپ محبوب کو کبھی یاد رکھتے ہیں، کبھی بھول جاتے ہیں۔ اس کا مظہر نماز ہے۔ کبھی غالب آ گئی، کبھی یاد رکھا، کبھی بھول گئے۔ پھر جب آپ کی محبت بڑھتی ہے تو پھر آپ اپنے محبوب کے لیے بھوک اور پیاس کو بھی درمیان میں حائل نہیں ہونے دیتے۔ آپ محبوب کے لیے بھوکے بھی رہ لیتے ہیں، پیاس بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اس محبت کی علامت کو روزہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے دوسری منزل پہ قدم رکھا ہے، اب محبوب کی خاطر آپ بھوک اور پیاس بھی برداشت کریں، ورنہ اس الہ العالمین کو جو بے نیاز ہے اسے آپ کی بھوک اور پیاس سے کیا غرض؟ کل عالم عبادت گزار ہو جائے تو اس کی ذات میں اضافہ نہیں ہوتا، اور کل عالم اگر انکار کر دے اس کی ذات کا تو اس میں ایک شائبہ بھی کمی نہیں ہوگی، ایک بال برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ پھر آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو محبوب کی خاطر آپ اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنا گھر بار چھوڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی علامت حج ہے۔ جب آپ حج کرتے ہیں تو گویا یہ علامت قائم کرتے ہیں کہ آپ محبوب کی خاطر میں اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار، محبوب کے لیے میں نے اپنے جسم پہ کفن باندھ لیا۔ آپ علامت کے طور پہ محاورتاً کہتے ہیں کہ اب میں نے کفن باندھ لی ہے، اس کی علامت احرام ہے۔ اور بالآخر جب محبوب آپ پہ اس درجہ غالب آ جائے، ادخلوا فی السلم کافہ کا مقام حاصل ہو جائے، اور العشق نار یحرق ما سوا محبوب کی منزل پہ آپ قدم رکھ لیں، تو پھر آپ محبوب کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور محبوب کے لیے مار بھی سکتے ہیں۔ اسی کی علامت جہاد ہے، چاہے وہ جہاد فی النفس ہو یا وہ قتال فی الکفار ہو۔ تو یہ اسلام کے ارکان کا پورا سفر جو ہے یہ سفر محبت ہے۔ اس کو کبھی بھی بیکار نہ سمجھیے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ارکان اسلام کے ساتھ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہیے، جس درجہ بھی جڑ سکتے ہیں جڑے رہیے۔ ریا ہوگی پھر بھی نقل ہے۔ آپ نے فرمایا کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے والا اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔